سب سے پہلے حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری عزت و جلال کے لائق اور سزاوار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت سے نوازا. ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک انتہائی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچایا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، انتہائی حساس موضوع، وقت کی جسے ہم ضرورت کہیں، اور وہ ہے فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہنا. ثابت قدم رہنے کے اسباب کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، اسے ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی فتنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، فتنے بڑھتے ہی جائیں گے. انسان یہ سوچے گا کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ اب آخری ہے، اس سے ابھی چھٹکارا نہیں ملے گا کہ جو دوسرا فتنہ ہوگا وہ اس سے عظیم، اس سے بھی خطرناک. ایسے فتنوں کی طرف انسان بڑھے گا، بڑھتے رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے. فتنے رات کی تاریکی کے معنی، جس طریقے سے جب رات ہوتی ہے آہستہ آہستہ اندھیرا جس طریقے سے چھاتا ہے، اسی طریقے سے یہ فتنے رونما ہوں گے، فتنے آئیں گے. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ صبح کا جو مومن ہوگا وہ شام تک کافر ہو جائے گا، شام میں جو مومن ہوگا صبح میں وہ کافر ہو جائے گا. دین پر عمل کرنا کس قدر اس وقت مشکل ہوگا، ان حالات میں مشکل ہوگا. فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فتنے شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے، یہ بنیادی دو اقسام. اور یہ فتنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو بھی فتنہ کہا ہے. ایسے فتنے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دے، وہ بھی فتنہ ہے اس کے لیے. اور اسی معنی میں قرآن کریم میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہارے اولاد بھی فتنہ ہے. مال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا اور کہا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آزمائش کا سبب عمومی طور پر. ایسے تو گناہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہے ہیں، اس کی سزائیں بھی رہی ہیں، اور ہر دور کے اندر مختلف یہ جو گناہ ابھی پائے جا رہے ہیں پہلے بھی پائے جاتے تھے. لیکن ایک خاص فتنہ جس میں ان کو مبتلا کیا گیا ہر قوم کے لیے ایک رہا. اس امت کے لیے خصوصی طور پر پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، قیامت کے قریب جا رہے ہیں، فتنوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. مال کا فتنہ بھی، اسی طریقے سے اہل و عیال جس طریقے سے دین سے دور کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ہمارے لیے فتنہ ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، ان میں آپ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی دنیا، موبائل، اسی طریقے سے کمپیوٹر اور اس کا غلط استعمال جس سے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت مبتلا ہے، یہ بھی آج کے دور کا بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر گمراہی پہنچانے والا لوگوں کے کانوں تک، لوگوں کے گھروں تک یہ ایک موبائل، ایک سبب، ایک ذریعہ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اسی طرح جو ہے یوٹیوب کے اندر یا مختلف جو بھی اس کے جو بھی ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے انتہائی آسانی کے ساتھ بچے تک کے اندر کس طریقے سے گمراہیوں کو جو ہے
نشر کیا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کی ہمیں خبر تک نہیں ہے. ہمارے وہ بچے یا بچیاں جو گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مہینوں سے یا گزشتہ سالوں میں جو مرتد ہوئے, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, اگرچہ کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں, اور مفکرین, ماہرین, علماء اس سلسلے میں اپنے اپنے اعتبار سے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اخبارات آپ اٹھا کر کے دیکھیں, وہاں پر بنیادی سبب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے دین سے دوری. دین سے دوری کے نتیجے میں ذرا سوچئے, ایمان اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر کہ مومن اس ایمان کی قیمت کو سمجھ جائے تو اس کے لیے ثابت قدم رہنا آسان ہو جاتا ہے, معاون ہو جاتا ہے, مددگار ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نہ ہمارے اکابرین, نہ بڑے اس سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں, کوئی لائحہ عمل انہیں دے رہے ہیں, نہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے اپنے طور پر جو ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں تساہلی کس قدر ہے, سستی کا شکار انسان کس طریقے سے ہو چکا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. انفرادی طور پر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں, ہمارے گھر کے اندر ایسے آلات موجود ہیں جس کے ذریعے سے انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے, اس کا ہمیں احساس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ روکتا نہیں, ٹوکتا نہیں, منع نہیں کرتا. یہ دھیرے دھیرے آج آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, آج آپ چپ رہے ہیں, دھیرے دھیرے یہی اور دوسرے قدم کے اوپر اس کو جو ہے مدد پہنچاتا ہے, تیسرے قدم کے اوپر اس کے لیے معاون ہوتا ہے, اور آخر میں وہ بڑے سے بڑے جرم کو بھی معمولی سمجھتا ہے. چاہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر کے کہیں, ہمارے نوجوانوں کی بات کو لے کر کے کہیں, ہمارے بزرگوں کے اندر بھی جو برائی ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ جو بچے ہیں اگر بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے, یا پھر اخلاقی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے خاص طور پر, تو انہیں پیار سے سمجھائیں. واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے بچوں نے بھی بڑوں کی تربیت کی ہے. اگر ان کے اندر کوئی نازیبہ کلمات, انداز الگ ہے, اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے اگر ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے ان فتنوں سے بچاؤ کا ایک سبب ہوگا. وہ اسباب جس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں, ان میں سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھتا ہے کن کو؟ اہل ایمان کو. ایمان جتنا مضبوط ہوگا, ایمان جس قدر انسان کا ٹھوس ہوگا, عقیدہ جتنا راسخ ہوگا, اسی اعتبار سے وہ دین پر جمے رہے گا. اسی لیے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ باتیں نہیں, صرف ایک بات ایسی بتائیے کہ بس میں اسی کو لازم پکڑ لوں اور میری نجات ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, صرف یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, صرف زبانی نہیں, عملی طور پر, پھر اس پر جم جاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہنے والے بہت سارے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہیں, ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے جو بھی مسلمان ہے, لیکن حقیقی مومن کون ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ اسے تو نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ کا اقرار سب کرتے ہیں, زبان سے ہر کوئی کہتا ہے, لیکن اس کے تقاضوں کو کیا ہم نے سمجھا, اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزارا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے کیا ہم نے اپنایا ایمان کو, کہ یہ احساس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فلاں دیکھ لے گا تو میرا کیا ہوگا, میری بے عزتی ہو جائے گی, میں بدنام ہو جاؤں گا, یہ احساس اس وقت کیوں نہیں ہوتا جب تنہائی میں ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس اتنا آسانی سے پیدا ہونے والا نہیں ہے.
یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی, ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. تو ایمان اور صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت جہاں بھی جنت, دخول جنت کی بات کہی ہو, یا دیگر جو مواقع ہیں جہاں پر خوشخبریاں بشارتیں دی گئی, اس میں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ عصر پڑھیے, خسارے میں سب, نجات پانے والے کون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان ہے, لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح, نیک اعمال. آج دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت عمل صالح میں کس قدر پیچھے ہیں, نیک اعمال میں پیچھے ہیں. ہماری مسجدیں خالی ہیں, نمازیوں کی تعداد جو جمعہ میں ہوتی ہے عام نمازوں میں نہیں ہے, فجر کی نماز میں اور کم تعداد ہے. تو میرے بھائیوں, عمل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے, اور کہا حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے, پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے, ہمیشگی بڑھتی جائے. دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب کی بات ہو رہی ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنائیں گے تو ذرا سوچئے, وہ بچہ جو چھوٹا ہے, ہم فجر کی نماز میں زبردستی کر کے, مار کر کے, حدیث کے اندر ہے مارنے کی ضرورت پڑے تو ماریں آپ. اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی بچہ نماز نہیں پڑھتا اسے انہیں مارے, 7 سال کا ہونے پر انہیں حکم دے, انہیں عادت ڈلائے. 12 سال کے بچے, 15 سال کے بچے, کالج جانا ہے, امتحان ہے, نماز, کالج اگر جانا ہے یا پھر ڈیوٹی پر جانا ہے جلدی اٹھ جائیں گے. کئی لوگ ہیں جو منڈی میں کاروبار کرتے ہیں, فلاں جگہ رات میں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں. دنیا چاہیے, مال چاہیے, بنگلے بنا لیے, گاڑیاں خرید لیے, سب کچھ ہے ان کے پاس, لیکن کیا ایمان ویسا مضبوط اور پکا ہے؟ کیا اللہ کی راہ میں آپ نے لاکھوں خرچ کر دیا, وہ آپ کے عمل صالح کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے لاکھ روپے دے کر کے اپنی نمازیں معاف کروا لی؟ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو دنیا میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خیر کے کاموں پر عمل کی توفیق دے گا. ثابت قدمی یہ ہے, صرف زبانی دعویٰ یہ کافی نہیں ہے. اور وفی الآخرہ, آخرت میں ثابت قدمی کا مطلب بتا رہے ہیں. وفی الآخرہ یعنی فی القبر, قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت یہ جو اہل ایمان جو دنیا میں مضبوط تھے, قبر میں ان کے لیے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہے, ہر انسان کو, ہم میں اور آپ, ہم تمام کو اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا ہے, گزرنا ہے کہ نہیں. لیکن افسوس ابھی تو کافی زندگی باقی ہے, توبہ کر لیں گے بعد میں, ابھی جو ہے گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ نظریہ جب باپ کا ہوگا, جب دادا کا ہوگا, تو بچے کے اندر استقامت کہاں پر آئے گا دین پر؟ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کو سمجھنا, اسے حفظ کرنا. الحمدللہ ہمارے پاس اس کا اہتمام ہے. ہم دیکھتے ہیں کافی بچے حفظ کر رہے ہیں, کئی طلبہ الحمدللہ حافظ ہیں, اور اس کا اہتمام ہو رہا ہے. کئی جگہ پر نئے مدرسے کھل رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کے اندر ابھی تک یہ اہمیت قرآن کریم کے تعلق سے موجود ہے. یہی چیز اگر ہم روزانہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت, اس کو سمجھنا, غور و فکر کرنا, اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے, صبح میں, شام میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہم اس پر ڈسکس کریں, قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے انہیں سمجھائیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ کا یہ پیغام ہے, کیا تبدیلی واقع ہوگی. ذرا سوچئے کتنا عظیم انقلاب آئے گا انفرادی طور پر ہر ایک گھر کے اندر. پھر اگر تمام گھروں کے اندر یہ ماحول بن رہا ہے تو معاشرے کے اندر. لیکن ہمارے نوجوانوں کی
آپ تعداد دیکھیں کس طریقے سے گھروں سے باہر رات میں دیر دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، کتنا افسوس ہوتا ہے. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، اور یہی نشے کے اندر آگے چل کر کے قتل جیسا عظیم گناہ کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے. مال اور دولت کا نشہ انہیں اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، کسی کی جان بھی لے لوں تو مجھے میرے پیچھے بچانے والے بہت سارے ہیں. سیاسی لوگ بھی ہیں، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، میرا فلاں ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے. یہ ایمان میں کس قدر کمی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. اگر ہم چاہتے ہیں موجودہ حالات میں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ایسے میں بہت سارے لوگ اپنا نام چھپاتے ہیں، اپنی پہچان چھپاتے ہیں. کئی لوگ داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ بھئی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارا کیا ہے؟ کمزور ہے. ایمان مضبوط نہیں ہے. وہ انہیں چاہیے کہ وہ انبیاء کے واقعات سے عبرت لیں. انہیں چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں، نبی کی سیرت میں غور و فکر کریں کہ اللہ کے رسول کو ستایا نہیں گیا، نبی کے صحابہ کو ستایا نہیں گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چٹان اور پہاڑ ان کے سینے کے اوپر، چٹان جیسا پہاڑ ان کے سینے پر رکھا نہیں گیا. خباب بن ارد، ان کا کیا ہوا؟ کیسے کیسے ان کے اوپر انہیں تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، ستایا گیا ابتدائی طور پر. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین بھی میری باتیں سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی صحابیات کی زندگی کے اندر عبرت ہیں. آج معمولی تکلیف کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں. وہ صحابیات کی زندگی سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہوا؟ سب سے پہلی شہید خاتون صحابیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے کیسا ان کے ساتھ ظلم کیا، کیسی موت ان کی ہوئی، کیسی شہادت ہوئی. انہیں باندھا ہوا، ان کے بیٹے عمار کو باندھا ہوا، ان کے شوہر یاسر کو باندھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے. ابھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جو تکلیفیں تم جھیلو گے، برداشت کرو گے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رکھے ہیں، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. ہم اور آپ ایمان والے ہیں. دنیا ہمارا مطمع نظر کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم محنت کرنا ہے، کمانا ہے، لیکن حلال طریقے سے محنت کر کے، دھوکہ دے کر کے نہیں. دھوکہ انسان کب دیتا ہے؟ فلاں کا مال لے لیا، پھر اس کو لے کر کے فرار ہو گیا اور اپنی بلڈنگیں بنا لی، اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں کو دیکھا، دوسروں کے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا جس کا اس نے مال چھین لیا، یا پھر پیار اور محبت سے دھوکہ دے کر کے اسے وہ جو قبضہ کر لیا، کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ جس کا مال ہم نے، آپ نے، ہم میں سے جس نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت کریں. غور و فکر کریں صحابہ کی زندگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر کتاب ہو. کتاب میں روزانہ جو گھر کے بڑے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں یا اہلیہ ہوں، جو بھی ہوں، آج ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں. ایک واقعہ روزانہ صحابہ کا، صحابی کا، صحابیات کا اپنے بچوں کو، بچیوں کو بتایا جائے، پڑھایا جائے. افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو خلفائے راشدین کے نام نہیں پتا، عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتا، جنت میں جانے والے وہ خوش نصیب صحابہ، ان تک کا نام نہیں پتا چل جائے کہ اور دیگر صحابہ کا نام انہیں معلوم ہو. بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ بڑوں کو ہی نہیں پتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ ہود آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر انبیاء کے جو قصے اور ان کی خبریں جو بیان کی، وہ اس لیے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل ثابت ہو جائے کہ پہلے کے انبیاء کو بھی ستایا گیا، پریشان کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، زندہ آگ میں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا؟ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ پائی، کچھ کر پائی، جلا پائی؟ نہیں.
کیا وجہ تھی؟ وہ توکل تھا، وہ ایمان مضبوط تھا. کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات کہیں. اللہ رب العزت نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. یہ واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں. فرعون کے لشکر سے جب بھاگ رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو مارنے کے لیے آ رہا ہے، ختم کر دینے کے لیے آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے. بنی اسرائیل کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انا لمدرکون، اب ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی، ایسے وقت میں اللہ پر بھروسہ، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا، رب میرے ساتھ ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بے شمار اس طرح کے مواقع آئے، واقعات ہمارے سامنے ہیں. سیرت کا مطالعہ ہی نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں. آپ کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، دروس ہے، پروگرام ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے سے جس طریقے سے امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، گمراہ لوگوں کو سن کر کے، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں کس کو کون سی کتابیں پڑھنا ہے، کن لوگوں کو سننا ہے، آج کے دور گمراہی کی طرف جانے کا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. لہٰذا اپنے علماء سے جڑیے. ایک اور سبب اور وسیلہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ رفقہ الصالحہ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی مجلس، دینداروں کی محفل اور مجلس. اگر آپ دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی صحبت اگر نیک ہوگی تو وہ لوگ، ان کی زبان سے کیا گالیاں نکلنے والی ہے؟ کیا وہ ادھر ادھر کی غلط بات کریں گے؟ دیکھیے کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. روز ایک ہمارا سرکل ہے، ایک گروپ ہے، ایک ہمارے دوست ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کا بھی ایک ہے، ان کے دوستوں کا، بچوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے. جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں، باتیں کون سی ہو رہی ہے؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہو رہی جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی؟ اگر دینی باتیں ہو رہی ہے، ڈسکس ہماری ہو رہی ہے، جو جہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں نے بہت غلط کیا، کل سے میں انشاءاللہ فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. ایسے دوست بنائیے. آپ علماء سے دوستی کیجئے، ان سے علم حاصل کیجئے، ان سے پوچھئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب مجھے اس کا کیا طریقہ ہے صحیح کرنے کا. لیکن آپ آج علماء بیزاری کا بھی ایک فتنہ، علماء سے دور رہنے کا ایک فتنہ. کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر عالم کے پاس رہیں گے تو ہماری خواہشات جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں اس طریقے سے فتویٰ ملنے والا نہیں ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. تو اس لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ بھی دیکھنا انتہائی ضروری ہے. اور سب سے اہم وسیلہ جس میں آج ہم بہت ہی پیچھے ہیں، سبب جو بہت ہی اہم ہے، وہ کون سا ہے؟ ہم نہیں کر رہے ہیں اس وسیلے کو، اس سبب کو اختیار نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آسمانی سزائیں، آسمانی عذاب اللہ کی طرف سے ہم پر نازل ہو رہا ہے. ہم دعا نہیں کر رہے ہیں. دعا بہت ہی بہترین ہتھیار ایک مومن کے لیے، بڑی سے بڑی مصیبت. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی. تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی. ایک طرف لوگ پریشان ہیں، معاشی طور پہ پریشان ہیں، کوئی بیوی سے پریشان، بیوی ہے تو شوہر سے پریشان، گھر والوں سے پریشان، ایک گھریلو مسائل ایک طرف الگ ہے، باہر کوئی اپنے باس سے پریشان، جہاں ڈیوٹی پہ جاتا ہے وہاں پریشانی ہر طرف. لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے، تنہائی میں، فجر سے پہلے کا وقت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، اللہ خود اعلان کرتا ہے، اس وقت اللہ سے ہم تعلق کیوں نہیں بناتے؟ اپنی شکایتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ میرے ساتھ فلانا ایسا کیا، تو اس کو ہدایت دے اور مجھے صبر دے، یا مجھے اس کا بہترین بدلہ دے. فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. یہ شکایتیں جو ہم دنیا والوں کو بتاتے رہتے ہیں، اگر اللہ کو بتانا شروع کر دیں اور دعا میں اللہ سے اس کا ہم کہ اللہ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے تو مجھے نکال دے، ایسے میں
جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے کہ دین پر استقامت اور ثابت قدمی، ایک دعا قرآن کریم کی سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بڑی پیاری دعا. دل اگر صاف ہے ہمارے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کے پاس پہنچا کس حالت میں؟ دل صاف ستھرا لے کر کے، کسی کے لیے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی بغض نہیں. کسی نے فلاں نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا، میں نے معاف کر دیا. معاف کرنا سیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیسی کیسی اذیتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر سب جمع ہیں، بڑے سے بڑے مجرمین صفوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو جاؤ، تم پر کوئی سرزنش نہیں. معمولی بات پر ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک سال سے بات نہیں، 2 سال سے بات نہیں، باپ بیٹے میں نفرت، بغض. ایمان اور ساتھ ہی ساتھ دلوں کے اندر دلوں کی صفائی اللہ نے یہیں پر سکھایا کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کرنا، کجروی اس کے اندر نہ آئے، پھر گمراہی کی طرف ہم کہیں چلے نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ جو دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلی کے درمیان ہے، انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پھیرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں حکم دیا اور یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یہ دلوں کو پھیرنے والے اپنی اطاعت میں میرے دل کو پھیر دے. یہ دلوں کو پھیرنے والے، پلٹنے والے، یہ مقلب پلٹنا، پھیرنا، دل قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بات پہ نہیں رہتا، بہت جلدی پھرتے رہتا ہے. کبھی ایک سوچا پھر دیکھتے دیکھتے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو اگر مجھے اتنا دیا، اتنا مال دیا، تیری راہ میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، فلاں اتنے لوگوں کی ذمہ داری لے لوں گا، اتنے یتیموں کی کفالت لے لوں گا. سوچتا ہے، نیت ہے دل کے اندر. جیسے ہی مال ملا سارے ارادے بدل جاتے ہیں، پھر بخل آ جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ، یہ تمام باتیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی گئی، ان تمام باتوں کو ذرا غور کریں اور ہم میں سے ہم تمام اس میں غور فکر کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں ہم تو نہیں ہیں مبتلا. اگر ہیں تو فوراً ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اسی طریقے سے یہ اللہ کا ذکر جو ہے ثابت قدمی کے اسباب میں سے اہم سبب ہے. اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 45 میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب دشمن سے مٹبھیڑ ہو، جب میدان جنگ ہو، جنگ اور اسی طرح جہاد کا جب معاملہ ہو اور تم دشمن سے ملاقات کرو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب دشمن سے ملاقات ہو، ایسے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو، پیٹ پھیر کر کے واپس مت بھاگو، بزدلی مت دکھاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بکثرت اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اتنی دعائیں ہیں صبح اٹھنے سے لے کر کے شام میں سونے تک، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، گھر کے اندر داخل ہونے کی، نکلنے کی، مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی دعا، صبح میں پڑھی جانے والی دعا، شام میں پڑھی جانے والی دعا. لیکن اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ ہمارے بچوں کو یاد ہیں وہ دعائیں. اللہ کا ذکر نہیں ہے. نماز کے بعد کے اذکار، مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے اذکار، کھانا کھانے کے وقت، کھانا کھانے کے بعد، کتنے اللہ کے اذکار، دعائیں. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، استغفر اللہ. ایک مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نزدیک محبوب، ترازو میں قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا بھاری. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ شخص جو اپنے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ہر ایک سطر کے درمیان پڑھے گا استغفار استغفار استغفار، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے
سوچئے ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح سے شام تک 100 گالیاں ہماری زبان سے نکل جاتی ہو، 100 گانے ہماری زبان سے نکل جاتے ہوں، 100 غیبتیں ہماری زبان سے ہو جاتی ہوں، چغل خوری ہماری زبان سے ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر کب نکلتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی بے حیائی اور برائی سے بچائے. ایک حدیث جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی اسی کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیف بکم وبزمان یوشک ان یاتی، اس وقت تم کیا کرو گے؟ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب ایسا ہوگا کہ یقربل الناس فی قربلا، تم میں سے اچھے اچھے لوگوں کو چھان دیا جائے گا اور باقی جو کچرا جو ہوتا ہے وہی باقی رہ جائے گا. جب تبقى حثالة من الناس، لوگوں میں سے کچرا باقی رہ جائے گا. مطلب کیا ہے؟ اچھے اچھے لوگ دنیا سے دھیرے 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 ختم ہو جائیں گے. پھر کوئی یہ بولنے والا کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، غلط کیوں کر رہے ہو، بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. سب برے لوگ برے باقی رہ جائیں گے. ایسا دور آئے گا جس میں امانتیں ضائع ہو جائے گی، عہد و پیمان کو توڑا جائے گا، لوگ مختلف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبک بین اصابع، اپنی انگلیوں کو ملا کر کے کہا سب ایک جیسے ہو جائیں گے. کیف بنا یا رسول اللہ اذا کان ذلک، اللہ کے رسول ہم کیا کریں اس وقت جب ایسا وقت آئے گا، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنکرون، تم اسی کو لے لو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم حق سمجھتے ہو. حق یعنی کتاب و سنت کو تم لازم پکڑو. کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے جو حق ہو؟ حق کو لازم پکڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے، وفات سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو 2 چیزیں چھوڑ گئے کیا تھی وہ؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جسے کتاب و سنت کے مطابق پاؤ اسے لے لو، اور جسے تم نہیں جانتے کتاب و سنت میں اسے تم چھوڑ دو. اور فرمایا وتقبلون علی خاصتکم، اپنے خاص لوگوں پر توجہ دو، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر والے، ان کے اوپر توجہ دو. وتذرون امر عوامکم، عوام کے معاملے کو تم لوگ چھوڑ دو. لیکن آج گھر کی فکر نہیں ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کی فکر ہے. فکر نہیں ہے تو صرف خاص. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اپنے خاص لوگوں کا خیال رکھو، ان کی طرف توجہ دو. اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو کتنا آتا ہے، دین سے کتنا قریب ہے یا دور ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیگر معاملوں میں بولنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسا ہم نے سمجھ رکھا ہے. یہ حدیث کے خلاف ابن ماجہ کی روایت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور.